बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल ये जो लाहौर वाला सिलसिला चल रहा है, अफसोसनाक वीडियो सामने आ रही हैं और पता ही है आपको, जो कुछ भी इसको बार बार रिपीट मैं नहीं इस मतलब टॉपिक पे, इस वाक़यात पे रिपीट नहीं करना चाहता। इन वाक़यात को देखकर मुझे इस्लामाबाद का एक बहुत खौफनाक किस्सा जो है वो याद आ गया। मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। वो बेसिकली इसके साथ ऐसी वाक़यात के साथ लिंक करता, और जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है मुझे वो किस्सा बहुत वो खौफनाक दिन जो है वो याद आ जाता है। मैं आपको वो पूरा A to Z वो सुनाता हूँ, बाद में आप ख़ुद नतीजे निकालते रहें कि मैं क्या कहना चाह रहा था या आपने उससे क्या नतीजा अख़ज़ किया है। ये तकरीबन सन 2000 की बात है। 99 का एंड होगा या 2000 होगा, मुझे याद, यानी 21 साल पहले। और उस वक्त मैं पाकिस्तान अखबार में था। पाकिस्तान अखबार पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग, अब तो शायद वो बंद भी हो गई हो। तो सन 2000 में ये उस वक्त ये सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह कुछ भी नहीं था। मतलब आप ये इससे अंदाज़ा लगा लेना। मुझे चूँकि इसलिए याद है कि ये उस वक्त हमारे पास फ़ोन होते थे, वो एरिक्सन और वो नए नए आए थे सोनी के, सिर्फ उन पे फ़ोन कॉल कर सकते थे या सुन सकते थे उस ज़माने में, और उसमें कोई ऐप शैप नहीं होती थी। तो सन 2000 में, मुझे सर्दियों के दिन थे, ब्लू एरिया, जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं, ब्लू एरिया के पैरेलल जहाँ पोली क्लिनिक है, हॉस्पिटल, और पोली क्लिनिक के सामने से एक रोड जो है वो भी गुजरी, यानी ब्लू एरिया वाली रोड नहीं बल्कि वो पोली क्लिनिक वाली जो रोड है, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो खड्डा मार्केट की तरफ G7 शायद बनता है वो, वहाँ पर क्वार्टर्स हैं सरकारी। उसमें बैंक के मुलाजमीनों के क्वार्टर हैं, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के लोगों के क्वार्टर हैं। तो सुबह सुबह मुझे एक कॉल आई पुलिस के, एक सोर्स है मेरे, कि साकिब भाई बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ है, आ जाएं, अगर आपने आना है तो मौके पे आ जाएं। मैंने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा जी एक ही घर के 7 लोगों का जो है वो कत्ल हो गया, आप पहुँचें बस वहाँ पर। बहुत बड़ी इस्लाम, और आपको पता है आम किसी शहर में कुछ हो जाए ना, कुछ साइकिल से, मतलब कितना बड़ा वाक़या हो जाए वो कम होता है। इस्लामाबाद में कोई साइकिल से भी गिर जाए तो उसकी भी बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि वो फेडरल सिटी है, वहाँ पे मामूली सा वाक़या भी बहुत बड़ा होता है, और ये तो बहुत बड़ा था। तो जैसे उसने कहा कि एक ही घर के 7 लोग जो हैं वो घर में कत्ल हो गए हैं, तो मैं तो मतलब, अच्छा, अखबार के दिनों में ये टीवी शीवी तो थे नहीं, अखबार के दिनों में ज़रूरी नहीं होता कि आप मौके पे जाएं, क्योंकि अखबार अगले दिन छपनी होती है और आपने ख़बर रात को फाइल करनी होती है ऑफिस में। लेकिन मुझे फिर भी उस वक्त, चूँकि जो रिपोर्टिंग मौके पे जाके हो सकती है, जो आपको ख़बर वहाँ से मिल सकती है, वो फिर दफ्तर बैठ के या फ़ोन पे नहीं मिलती। तो मैं भागा स्पॉट पे, वहाँ पहुँचा तो पुलिस की 1-2 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच चुकी थी, बाकी आ रही थी। मैं ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। तो पुलिस की एक गाड़ी, 1 या 2 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी और वो अंदर जा रहे थे। अच्छा, अफरा तफरी थी, चूँकि मोहल्ला सारा बाहर खड़ा था, दुनिया खड़ी थी। मैं भी उस पुलिस के साथ साथ, जैसे पुलिस वाले मुझे जानते भी थे सारे, ऑलमोस्ट हर थाने का छोटे से बड़ा अफसर सब जानते थे, तो किसी ने मुझे रोका भी नहीं। वो अंदर जा रहे थे, मैं भी उनके साथ अंदर घुस गया। उस घर के क्वार्टर था। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो यकीन करें कि जहाँ जहाँ पाँव रखते थे वहाँ पे सिर्फ हमें लाल ही नज़र आता था। जिस जगह पे भी मैं पाँव रख रहा था ना, यानी स्मेल थी उसकी, और जहाँ पाँव रखो वहाँ पर ही वो लाल रंग, खून वो नज़र आ रहा था। तो कांप गए ना एकदम से कि यार ये क्या है, सारा फर्श, सारा घर ही हुआ है। और एक बंदा अंदर चाय बना रहा था, किचन के अंदर चाय बनाकर रस जो है ना वो खा रहा था किचन में, उसी घर का। उसका नाम मुझे अब याद नहीं है, गालिबन मुश्ताक या कुछ इस तरह का नाम था। ख़ुद वो पोली क्लिनिक का मुलाजिम रिटायर था और टैक्सी ड्राइविंग कर रहा था उन दिनों में। तो उसको जाते ही उन्होंने पकड़ लिया और बिठा लिया, बल्कि पकड़ा क्या, वहीं किचन में बिठा लिया। तो उसने कहा जी कि मैं तो तुहानू आप बुलाया फ़ोन करके, बैठा मैं किधर नहीं नसदा।
بیٹھ گیا وہ. اچھا پولیس جو ہے وہ اب مطلب میں بھی دیکھ رہا تھا, یقین کریں کہ ان کے 3 کمرے تھے. 2 کمرے جو تھے وہ بالکل ذرا دور تھے, ایک کمرہ جو ہے وہ بالکل ہی گھر میں گھستے ہی پہلے ہی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا, جس کو سٹنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں, اور انہوں نے بیڈ روم بنایا ہوا. 3 جو ہیں باڈیز وہاں پہ تھی. ایک لڑکی تھی 17 سال کی, ایک 15 سال کا, اور ایک خاتون تھی تقریباً 60-65 کی بیڈ کے اوپر. لڑکی جو تھی وہ دروازے کے پاس پڑی ہوئی تھی, اور لڑکا جو ہے وہ بھی سائڈ پہ تھا, اور جو خاتون تھی وہ بیڈ کے اوپر. اور 4 باڈی جو تھی وہ 2 کمروں میں الگ, یعنی میاں بیوی تھے وہ چاروں, تو وہ اپنے اپنے 2 کمروں میں تھے. اور ان کے اوپر رضائیاں, کسی کے اوپر رضائی تھی, کسی کے اوپر کمبل تھا, کسی کے اوپر گدا دیا ہوا تھا. خوفناک, یعنی اتنا ٹیریبل مومنٹ تھی وہ, اس کو بیئر کرنا, اس کو دیکھنا, رپورٹ کرنا بڑا ہی مطلب مشکل کام تھا. اور میں ان دنوں میں, چونکہ مجھے 1-2 سال ہی ہوئے تھے جرنلزم میں, تو کوئی اتنا خوفناک, پہلی دفعہ میں نے اتنا خوفناک دیکھا وہ سین. خیر اب اس کو پکڑ لیا اور وہ صاف کرنے لگ گئے یونیورسٹی, اور پولیس بے تحاشا, آئی جی آ گئے, انٹیریئر منسٹر اس وقت غالباً شیرپاؤ صاحب تھے, آفتاب خان شیرپاؤ, وہ بھی آ گئے. اور شور پڑ گیا پورے ایک دم سے کہ یہ کیا ہو گیا. اور میں نے کہا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس لیے وہ شور نہیں پڑا جو اب پڑ جاتا ہے. تو بہرحال اسلام آباد کی حد تک بہت شور پڑ گیا. تو اس کو پکڑ کے لے گئے, تھانہ آپارہ لے گئے, اور پھر ڈیڈ باڈیز ان کی جو ہیں وہ بھجوائی گئی پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے. اب اس میں کون کون تھا؟ اچھا وہ جس کو پکڑا تھا کچن میں جو چائے اور رس بنا کے پی رہا تھا, وہ سارے اس کا کنبہ تھا. ایک اس کی بیوی تھی جو 65 سال کی خاتون تھی, ایک اس کی بیٹی تھی چھوٹی, مطلب چھوٹی سے مراد ہے کہ وہ جو باقی 4 تھے ان کے علاوہ اس کی ایک 17 سال کی بیٹی تھی, کالج پڑھتی تھی, اور ایک 15 سال کا بیٹا, وہ بھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ دونوں ان میرڈ تھے, بیٹی اور بیٹا اور خاتون. باقی جو 2 کمروں میں الگ تھے, سامنے والے 2 کمروں میں, ان میں ایک میں اس کا بیٹا اور بہو تھی, اور دوسرے میں اس کی بیٹی اور داماد تھا. اچھا اس مطلب سارا کنبہ ہی اس کا جو ہے, بہو, بیٹی, داماد, 2 بیٹیاں, مطلب بیٹی, بیٹا, بیوی, سب. اب کچھ دیر تو گزر گئی جب اس کو تھانہ آپارہ جو ہے وہ اس کو لگتا تھا وہاں لے گئے. ہمیں اس وقت نہیں جانے دیا تھانہ کے اندر, کیونکہ اس کو بند کیا ہوا تھا اندر, پوچھ رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو ہمیں اس وقت نہیں جانے دیا, لیکن تھوڑی بہت انٹروگیشن کرنے کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسرز تھا اس سے ریکویسٹ کی کہ یار ہمیں بھی بات کرنے دو اس سے, یہ کیا معاملہ کیا ہے. اس نے کہا جی آ جائیں. اچھا 1-2 جرنلسٹ تھے, اس نے کہا جی آ جائیں آپ. ہم چلے گئے اندر, اس کو حوالات میں بٹھایا ہوا, تو اس سے بات کی. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا ہے تم نے, یہ کیا دیا تم نے. تو اس نے کہا جی کہ بڑی ہی نافرمان اولاد تھی میری. اچھا جی, اب اس میں نافرمان اولاد میں نے کہا جی آپ کے 4 آپ نے اپنے بیٹی, 2 بیٹیاں, 2 بیٹے جو ہیں ختم کر دیے, تو ان میں نافرمان کون تھا؟ اس نے کہا جی میری بیٹی جو ہے وہ نافرمان تھی, اور بیٹا جو شادی شدہ تھا. کیا کیا انہوں نے؟ اس نے کہا جی کہ میں نے آج سے تقریباً کوئی 30-35 سال پہلے جو میری بیوی تھی یہ کرسچن تھی, اور میں نے اس سے لاہور میں گھر سے بھاگ کے ہم دونوں نے شادی کی تھی. ٹھیک, اچھا جی آگے. اس نے کہا جی ہم نے گھر سے بھاگ کے شادی کی, پھر کچھ سال بعد جب ہمارا 1-2 بچے ہو گئے تو ہمارے سسرال والوں نے مجھے معاف کر دیا, اور ہماری صلح ہوگی, اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے. ٹھیک, آگے. اس نے کہا جی جب بچے بڑے ہو گئے تو میری بیٹی جو تھی بڑی, اس نے اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی. پہلے وہ کہتی رہی شادی کرنی ہے, اس کی خواہش ہے, چونکہ اب وہ ظاہر ہے خالہ تو کرسچن ہی تھی نا, بیوی تو آ گئی یہاں, اب خالہ جو ہے وہ تو اسی کنبے میں تھی اپنے پرانے. تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو منع کر دیا تھا شادی سے, لیکن انہوں نے میری مرضی کے بغیر گھر سے بھاگ کے شادی کر لی تھی. مطلب وہ کرسچن فیملی میں اس نے شادی کر لی, اور مجھے اس بات کا بڑا غصہ تھا, اور میں نے ان کو جو ہے اس لیے. اچھا جی بیٹے کو کیوں؟ بیٹا نافرمان تھا جی, بہو اس کی صرف سنتی تھی, میری سنتی ہی نہیں تھی. اور
کیا کرتا؟ تنگ آیا ہوا تھا. اچھا جی. وہ جو کالج پڑھتی ہے بیٹی اور بیٹا, ان کو کیوں مارا؟ دیکھیں جی, وہ بچی جیڑی ہے نا جی, وہ ہن کالج چلی گئی سی, انہیں بھی کل اپنی مرضی کرنی سی, تے بیٹا یہو جی نکلنا سی دوسرا بھی. اچھا جی. اور وہ بیوی کو کیوں مار دیا؟ اس نے کہا جی میں سب کو مار رہا تھا, میں سوچا جی کہ ایک گلی پیچھے کی کرے گی, میں جیل چلا جاؤں گا, ایک گلی پیچھے کی کرے گی. اچھا جی. تو کیسے کیا یہ بھائی؟ اس نے کہا جی کہ میں, بیٹی تو چلی گئی تھی شادی کر کے میری اپنے خالہ کے گھر, تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کو فون کیا 1-2 ہفتے پہلے کہ جی بس ٹھیک ہے, ہو گیا, اب کیا کر سکتے ہیں, میں نے بھی تو کی تھی نا, چلو کوئی بات نہیں. تو کہتا میں نے اپنے داماد کو اور بیٹی کو بلایا کھانے پہ کہ آئیں جی ہمارے گھر آئیں ملنے کے لیے, اب آ جائیں, صلح ہوگی. آئے تو میں نے کچھ نیند کی گولیاں جو ہیں وہ چاٹ لے کے آیا, دہی بھلے, سوری دہی بھلے, مجھے یاد آ گیا, دہی بھلے اسپیشلی لے کے آیا کہیں سے, اور اس میں اس نے وہ گولیاں مکس کی اور سب کو کھلا دی. کہتا یہ ارادہ تو میں نے پہلے کیا ہوا تھا, تو میں نے سب کو کھلائیں, اور جب گھپ ہو کے وہ سو گئے تو 12 بور کی اس کے پاس تھی بندوق. کہتا اس کے ساتھ میں نے پھر باری باری ان کے کمروں میں جا کے سب کو فارغ کیا. اور اس کے بعد اس نے کہا جی کہ میری جو بڑی بیٹی ہے, چھوٹی بیٹی جو کالج پڑھتی ہے, اس کو شاید گولیوں کا اتنا اثر نہیں ہوا تھا, وہ ان آوازوں سے فائر کی اٹھ گئی اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی, اور دروازہ کھولتی رہی کنڈی شنڈی, اور کیونکہ میں نے کہا نا کہ اس کی الگ سے پڑی ہوئی تھی دروازے کے پاس, تو اس کا جو ہے وہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی اور دروازہ کھولنے کی, تو میں نے اس کو بھی پھر دروازے کے پاس ہی اور وہیں پہ اس کو چادر ڈال دی. اچھا, اتنا خوفناک واقعہ تھا, اتنا خوفناک, اور وجہ اس سے بھی زیادہ خوفناک. جتنا ٹیریبل وہ انسیڈنٹ تھا, اس سے زیادہ ٹیریبل اس کی وجہ تھی کہ یار جس کام پہ تم نے خود کیا اس پر تم نے اپنا کنبا سارا مار دیا. اچھا, اس کو سنا تھا کہ بعد میں جیل میں کہیں کوئی اٹیک وغیرہ, پاگل ہو گیا تھا وہ, اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا, ختم ہو گیا یا کیا ہوا, اس کا مجھے اب یاد نہیں. لیکن یہ سٹوری مجھے جب بھی کوئی ایسا واقعہ سنتا ہوں جس میں صرف غلطی خاتون کی نکالی جاتی ہے, تو مجھے پتہ نہیں کیوں یہی یاد آ جاتا ہے. اب اس میں آپ سٹوریاں, اس کے نتیجے میں آپ کچھ بھی نکال لیں کہ میں خود مرد ہوں, میں مردوں کے خلاف نہیں ہوں بھائی, میں مرد کے خلاف کوئی بات کرے تو میں باقاعدہ اس پہ رسپونڈ کرتا ہوں, لیکن جہاں کوئی غلط ہو وہاں میں ضرور غلط کہتا ہوں. یہ میری شروع سے عادت ہے. وہ ہے نا کہ ایک بار میں نے کمٹمنٹ کر لی. آپ کے سامنے میں نے ایک پرانا قصہ رکھا, امید ہے پسند تو خیر نہیں آئے گا, ظاہر ہے کوئی اچھی خبر تو نہیں تھی یہ. بہرحال ان واقعات کے ساتھ آپ اس کو ضرور میچ کر کے دیکھیے گا. شکریہ.